السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم سامعین و مستمعین، آج ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ فرامین جنہیں جوامع الکلم کہا جاتا ہے، جو حروف اور الفاظ کے اعتبار سے کم مگر معنی مفہوم کے اعتبار سے بہت زیادہ جامعیت رکھتے ہیں، ان میں سے چند کا مذاکرہ کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ان جوامع الکلم میں سے ایک نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کہ خیر السنن سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں کام کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، سب سے بہترین طریقہ مسلمان کے لیے آئیڈیل مثال اور نمونہ وہ ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے، جسے سنت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جوامع الکلم فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ۔ اوپر والا ہاتھ، عطا کرنے والا ہاتھ، یہ بہتر ہے من الید السفلیٰ، مانگنے والے ہاتھ سے، دوسروں کے سامنے بھیک مانگنے والے ہاتھ سے عطا کرنے والا اوپر والا ہاتھ یہ بہتر ہے۔ اس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذی شان فرمان ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا۔ جو چیز تعداد میں خواہ کم ہو لیکن انسان کی ضرورت کے مطابق وہ کافی ہو جاتی ہو، یہ بہتر ہے اس چیز سے جو مقدار میں یا تعداد میں زیادہ ہو لیکن اس کثرت کی وجہ سے انسان اپنے خالق سے اگر غافل ہو جائے تو اس سے کم چیز بہتر ہے۔ اسی چیز کی طرف قرآن کریم بھی اشارہ کرتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ذی شان فرمایا احسن القصص ھذا القرآن۔ بہت سے قصے ہیں لیکن اگر سب سے بہترین قصہ کسے کہا جا سکتا ہے تو وہ آسمان سے جو کتاب نازل ہوئی ہے جسے القرآن کہا جاتا ہے، اس قرآن کریم کے اندر جتنے بھی قصے بیان کیے ہیں وہ سب بہترین قصے ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اس طرح فرمان ذی شان آفۃ للہ، دانائی، حکمت، اس کا سرچشمہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے۔ وہ انسان دانا ہے، وہ انسان ذی شعور اور سمجھدار ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، للہیت ہو، خشیت ہو، ہر قدم، ہر لفظ، ہر جملہ، ہر انداز اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر وہ ادا کرتا ہو۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جو انسان کے جسمانی امراض ہوتے ہیں، جسمانی امراض پرہیز کے ساتھ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جب مریض جاتا ہے وہ میڈیسن دیتا ہے اور ساتھ کہتا ہے فلاں چیز سے پرہیز کرنا ہے۔ جسمانی امراض یہ پرہیز سے جاتے ہیں مگر روحانی امراض یہ پرہیزگاری سے جاتے ہیں۔ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان چیزوں کے ساتھ رکنے سے انسان کے روحانی امراض انسان سے دور ہوتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان من اعظم الخطایا اللسان الکذاب۔ بہت سی خطا ہیں، بہت سی خطائیں ہیں انسان کی، بہت سی غلطیاں ہیں انسان کی، ایک سب سے بڑی غلطی انسان کی یہ ہے کہ اللسان الکذاب،
کہ انسان مسلسل اپنی زبان سے جھوٹے کلمات، جھوٹے الفاظ بولتا ہے، اپنی زبان سے مسلسل جھوٹ بولتا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے زبان کے بارے میں کہ اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے، جو گوشت کا لوتھڑا ہے، اس میں ہڈی نہیں رکھی۔ یہ زبان ہڈی کے بغیر ہے، مگر اس زبان کا غلط استعمال بسا اوقات ہڈیوں کو تڑوا دیتا ہے۔ اور اسی لیے اس زبان کے بارے میں ہی کہا جاتا ہے کہ جرمہ قلیل و جرمہ کثیر، کہ اس کا سائز، اس کا حجم وہ تو بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن اس زبان سے بہت بڑے بسا اوقات انسان گناہ کر لیتا ہے۔ اس لیے زبان سے حق ادا کیا جائے، اور حق ادا کرنا، حق بات کے بھی 3 حق ہوتے ہیں۔ حق بات کے بھی 3 حق ہوتے ہیں۔ کون سے؟ کہ جو بات کرنی ہے وہ بات حق ہو، اور دوسرا حق بات کا حق ہے کہ وہ بات، حق بات کا طریقہ بھی حق ہو اور اس کا موقع بھی حق ہو، تو پھر وہ بات حق کہلاتی ہے۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، من اعمل العمی الضلالۃ بعد الہدی، سب سے بڑا نبینہ اندھا جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے کہ جس کے پاس ہدایت آئی ہو، لیکن ہدایت آ جانے کے بعد بھی وہ انسان گمراہ ہی رہے، اس سے بڑا کوئی اندھا نہیں ہو سکتا۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ شر المعذرۃ، سب سے بری معذرت وہ ہے کہ جب انسان کا وہ وقت آ جائے کہ جب توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس وقت انسان اگر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ سب سے بری معذرت ہوگی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو موقع دیا ہے کہ انسان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں، انسان اپنے گناہوں کی معافی اپنی زندگی میں مانگ لے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑا رزق جو انسان کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان رات کو اپنے گناہوں کی معافی، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے بغیر سو جائے، یہ سب سے بڑا انسان کے لیے رزق ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان، فرمایا شر الندامت یوم القیامہ، سب سے بڑی ندامت اور شرمندگی، جس شرمندگی اور ندامت کے بعد ان کا کوئی انسان کو فائدہ نہیں ہوگا، وہ قیامت کے دن کی شرمندگی ہے کہ جب انسان کے نیک اعمال انسان کے پاس نہیں ہوں گے، انسان کے نامہ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، اور نامہ اعمال انسان کو بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ اس سے بری ندامت اور شرمندگی انسان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ تو یہ 10 فرامین اقدس، تلک عشرۃ کاملہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے اس طرح کے جوامع الکلم ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔